کشیدگی بڑھ رہی ہے، ڈرون، میزائل، ایٹمی دھمکیاں، ایران اور اسرائیل مکمل جنگ کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن ہم یہاں تک پہنچے کیسے؟ اور آگے جو ہونے والا ہے وہ دنیا کو بدل سکتا ہے۔ حالیہ مہینوں میں مشرق وسطیٰ میں فوجی تصادم، خفیہ معلومات کے انکشاف اور سفارتی خبرداریاں بڑھ گئی ہیں۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ خطے کی دو طاقتور اور نظریاتی طور پر مخالف ریاستیں ایران اور اسرائیل ایک ایسے تصادم کی طرف بڑھ رہی ہیں جو پورے خطے کو بلکہ پوری دنیا کو لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان دشمنی نئی نہیں ہے، یہ کئی دہائیوں پرانی ہے۔ 1904 کے اسلامی انقلاب کے بعد ایران کی نئی قیادت نے اسرائیل کو ناجائز ریاست قرار دے دیا۔ اس کے بعد سے ایران نے حزب اللہ، حماس اور شام و عراق کی ملیشیاؤں کی حمایت کی جو اسرائیل کے کھلے دشمن ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل نے ایران کی فوجی طاقت اور ایٹمی منصوبوں کو روکنے کے لیے متعدد فضائی حملے اور خفیہ آپریشنز کیے۔ اس تصادم کے مرکز میں ایک ہی خوف ہے، ایران کا ایٹمی پروگرام۔ اسرائیل اسے وجود کے لیے خطرہ سمجھتا ہے اور ہر قیمت پر اسے روکنے کا عزم رکھتا ہے۔ 2025 تک آتے آتے یہ کشیدگی کھلے تصادم میں بدل چکی ہے۔ ایران کے حامی گروہ جیسے حزب اللہ نے اسرائیل کے شمالی علاقوں پر ڈرون حملے کیے۔ جواباً اسرائیل نے شام میں ایرانی ٹھکانوں اور حزب اللہ کے راستوں پر فضائی حملے تیز کر دیے ہیں۔ اسی دوران دونوں ممالک کے درمیان سائبر حملوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ایران نے مبینہ طور پر اسرائیلی انفراسٹرکچر کو، جبکہ اسرائیلی انٹیلیجنس نے ایرانی ایٹمی تنصیبات کو متاثر کیا۔ سب سے تشویشناک بات، رپورٹس کے مطابق ایران اب ہتھیاروں کے درجے کے قریب یورینیم افزودہ کر رہا ہے، جس سے اسرائیل، امریکہ اور یورپ میں خطرے کی گھنٹیاں بج چکی ہیں۔ اپریل میں اسرائیل نے ایک طویل فاصلے تک مار کرنے والی مشق کی جس میں ایران پر ایٹمی حملے کا خاکہ بنایا گیا۔ جواب میں ایران نے اپنے جدید ترین میزائلز کی نمائش کی جو تل ابیب تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ اب صرف امریکہ جو اسرائیل کا قریبی اتحادی ہے نے بحر الروم میں جنگی بحری جہاز بھیج دیے ہیں۔ واشنگٹن امن کی اپیل کر رہا ہے لیکن اسرائیل کے دفاع کے حق کی حمایت بھی کر رہا ہے۔ روس اور چین نے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط کر لیا ہے۔ روس کو یوکرین کی جنگ میں ایرانی ڈرونز کی ضرورت ہے، جبکہ چین نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان مذاکرات کرائے اور اب اس تنازع میں ثالثی کرنا چاہتا ہے۔ خلیجی ممالک جیسے سعودی عرب اور UAE اس جنگ سے بچنا چاہتے ہیں لیکن پس پردہ جنگی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اقوام متحدہ تشدد کی مذمت کرتی ہے مگر ہمیشہ کی طرح بے بس۔ آگے کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں ہیں 3 ممکنہ منظرنامے۔ منظر 1، مکمل علاقائی جنگ۔ اگر اسرائیل نے ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کیا تو ایران بھرپور جواب دے گا۔ لبنان، غزہ اور شام سے میزائل برسیں گے۔ امریکہ شامل ہو سکتا ہے۔ تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو لیں گی۔ عالمی معیشت لرز جائے گی۔ یہ سب سے خطرناک منظر ہے۔ منظر 2، سرد جنگ اور پابندیاں۔ دونوں ملک پیچھے ہٹ جاتے ہیں لیکن جنگ خفیہ ہو جاتی ہے۔ سائبر حملے، ٹارگٹ کلنگز اور پراکسی جھڑپیں جاری رہتی ہیں۔ ایران پر مزید پابندیاں لگتی ہیں۔ اسرائیل چوکس رہتا ہے۔ منظر 3، خفیہ سفارتکاری۔ عالمی دباؤ بڑھنے کے ساتھ پردے کے پیچھے مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں۔ امریکہ، چین یا ترکی
ایک معاہدہ کروا سکتے ہیں جس میں ایران ایٹمی سرگرمیاں محدود کرے اور بدلے میں پابندیاں نرم ہوں۔ ایک بات واضح ہے، ایران اور اسرائیل کا تنازع صرف دو ممالک کا مسئلہ نہیں، یہ ایک ایسا عالمی محاذ ہے جہاں نظریات، سیکیورٹی اور بڑی طاقتوں کے مفادات ٹکرا رہے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ